کشمیر ڈیجیٹل کے ناظرین کو ذوالفقار علی کا سلام۔ آزاد کشمیر میں عام انتخابات کے شیڈول کا اعلان ہو چکا ہے۔ 27 جولائی کو عام انتخابات ہو رہے ہیں، لیکن آزاد کشمیر کے وزیر اعظم کہتے ہیں کہ شیڈول واپس لیا جائے، جس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ دیر کے لیے انتخابات مؤخر کیے جائیں، لیکن اس خطے کا آئین اس کی اجازت دیتا ہے۔ اسی معاملے پر بات چیت کے لیے آج ہم نے پروگرام ذمہ دار میں ماہر قانون سردار شوکت علی صاحب کو مدعو کیا ہے۔ خوش آمدید شوکت علی صاحب۔ یہ بتائیے کہ یہ جو وزیر اعظم صاحب کہتے ہیں کہ شیڈول واپس لیا جائے اور انتخابات مؤخر ہوں، تو آئین اس کی اجازت دیتا ہے؟ آئین میں اس کی گنجائش ہے؟ بہت شکریہ آپ کا ذوالفقار صاحب، آپ نے مجھے یہاں پہ اس موضوع پہ بات کرنے کے لیے مدعو کیا۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ جو پاکستان پیپلز پارٹی ہے، تو یہ کیونکہ مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ آئین پہ یقین نہیں رکھتی۔ آپ نے دیکھا کہ جو صدارتی انتخاب تھا اس میں انٹرنل کانسٹیٹیوشن ایکٹ 1974 کے آرٹیکل 5 اور سب سیکشن 9 کے تحت یہ تھا کہ صدر ریزائن کر جائے یا وفات پا جائے ود ان 30 days اور نئے صدر کا چناؤ انتخاب ہونا تھا۔ لیکن آپ نے دیکھا کہ آج تقریباً اس میں 100 دن کے قریب 100 دن سے زیادہ ہو چکے ہیں، لیکن جو ہے وہ ابھی تک صدر کا چناؤ نہیں کیا گیا۔ اس وجہ سے وہ چناؤ نہیں کیا گیا، اس وجہ سے وہ نہیں کرنے دیتے کیونکہ اس جو عارضی گیپ تھا، جو انکانسٹیٹیوشنل گیپ تھا، اس میں ان کے جو امیدوار تھے وہ صدارت کے عہدے پہ برجمان تھے، اور وہ اس کو طوالت دینے کے لیے انہوں نے کوشش کی کہ تاکہ اس کو طوالت دی جائے۔ اب دوسری طرف وہ یہ چاہتے ہیں کہ اب یہ جو بات کی انہوں نے، یہ بات کر کے انہوں نے یہ کیا کہ تاکہ ایکشن جو کمیٹی ہے، عوامی ایکشن کمیٹی کو خوش کرنے کے لیے اور لوگوں کے اندر اپنی پذیرائی کے لیے انہوں نے یہ بات کی، جبکہ آپ نے دیکھا کہ یہی صدر تھے جو انہوں نے ایک عوامی ایکشن کمیٹی کے کالعدم قرار دینے کا نوٹیفیکیشن جاری کیا۔ پھر انہوں نے خود وضاحت کی کہ یہ میرے قلمی یا دستخطی نہیں ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیں ذوالفقار صاحب کہ ایک شخص کسی ادارے کا سربراہ اور اس کے ادارے میں اگر کوئی نوٹیفیکیشن جاری ہوتا ہے، کیا اس کی علمیت کے بغیر ہو سکتا ہے؟ یہ کیونکہ عارضی بات تھی، یہ سستی شہرت کے لیے، تاکہ جو عوامی ایکشن کمیٹی کا جو رد عمل تھا اس کو وہ سہ نہیں پائے، انہوں نے یہ بات کی۔ چلیں یہ بات مان لیتے ہیں کہ ان کے علم کے بغیر جاری ہوا۔ جب ان کے علم کے بغیر جاری ہوا تو ان کے پاس یہ اختیار تو ہے کہ اس کو ڈی نوٹیفائی کر دیں، لیکن انہوں نے آج تک ڈی نوٹیفائی نہیں کیا۔ اس کا مطلب ہے کہ ان کی مرضی اور تائید کے مطابق یہ جاری ہوا، لیکن وہ عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے آئین کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہیں اور کرتے چلے آ رہے ہیں۔ ابھی یہ دیکھیں کہ شیڈول اناؤنس ہو گیا اور 27 جولائی کو الیکشن ہے، اور 5 اگست کو جو اسمبلیاں اپنی مدت پوری کر جائیں گی، اور اس کے بعد اسمبلی کی افادیت جو ہے وہ ختم ہو جائے گی، وہ خود ڈیزالو ہو جائے گی، اور اسمبلی کے پاس کوئی اختیار نہیں رہے گا کہ وہ ورکنگ وہ کرے۔ لیکن جب اب انہیں یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اگر الیکشن میں جائیں گے تو وہ الیکشن میں، کیونکہ ان کی کارکردگی ان جو 6 ماہ ہیں یا 7 ماہ ہیں، اس میں بھی ان کی کارکردگی زیرو رہی ہے اور عوام کے اندر ان کی پذیرائی نہیں ہے، اس سے بچنے کے لیے الیکشن کو وہ طوالت دینے کے لیے ایسے اوچھے ہتھکنڈوں پہ اتر آئے ہیں۔ وہ آئین کو توڑنے کے لیے، آئین کے ساتھ کھلواڑ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ادروائز آئین میں ایسی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ یا تو پھر ایسے حالات بھی نہیں ہیں، لیکن اب بہت ایسے حالات ہوں، کوئی جنگی حالات ہوں جہاں پہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کا مسئلہ ہو، تو وہ بات ہے۔ اب دیکھیں کہیں بھی اگر تھوڑا بہت پروٹیسٹ ہو، یہ تو جمہوری گورنمنٹ میں، جمہوری اداروں کے اندر یہ ایسا ہوتا رہتا ہے، تو اس کی آڑ میں یہ تو نہیں کیا جا سکتا کہ آئین کو آپ پامال کر دیں۔ تو آپ نے دیکھا کہ آئین کو پامالی کے طور پر آپ نے جنرل پرویز مشرف نے بھی آئین کو پامال کیا تھا، توڑا تھا، تو اس کو پاکستان سپریم کورٹ سے، پاکستان کی عدالتوں سے اس کو کتنی بڑی سزا ہوئی۔ تو یہ تو بالکل 62-63 جو ہے، کیا اب دیکھیں کہ یہ اس پہ اترتے ہیں؟ آپ
یہ تو خود اپنے پاؤں پہ کلاڑی مار رہے ہیں، اور یہ جمہوریت کو ڈی ریل کرنے کے لیے، یعنی کہ یہ ایمرجنسی کو دعوت دینے کے لیے، دوسرے لفظوں میں یہ ہے کہ تاکہ نہ ہم کھیلیں نہ کوئی دوسرا کھیلے، کیونکہ تو آئین بنیادی طور پر کیا کہتا ہے اس بارے میں، انتخابات کے بارے میں؟ ود ان 60 days، اور پھر شیڈول جاری ہونے کے 45 days کے اندر انہوں نے بہرصورت الیکشن کروانے ہیں. شیڈول جاری ہوگا 27 جولائی کا، تو آئین کے مطابق تو یہ ایک دن آگے پیچھے نہیں جا سکتا، کیونکہ ایسی صورتحال نہیں ہے. یعنی ودن 60 days سے کیا مراد ہے؟ یعنی کہ جب اس اسمبلی کی مدت جو ہے ختم ہونے سے پہلے 60 دن قبل، 60 دن کے اندر 60 دن کے اندر انتخابات کرانے ہوتے ہیں، اور شیڈول جو ہے 45 دن سے پہلے جو ہے اناؤنس کرنا ہوتا ہے. اب اس اسمبلی کی میعاد تو ختم ہو رہی ہے 4 اگست کو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے پہلے ہی انتخابات کرانے تھے. اس سے پہلے اگر انتخابات ہو کے نئی اسمبلی وجود میں نہیں آتی تو یہ اسمبلی از خود اپنی افادیت، اپنی اہمیت کھو جائے گی، یہ بالکل ختم ہو جائے گی، ڈیزالو ہو جائے گی. اس کو کسی کو وہ ڈیزالو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ خود نان فنکشنل ہو جائے گی. آئین یہ کہتا ہے. میں نے جیسے آپ کو پہلے کہا کہ کیونکہ یہ آئین پہ تو یقین رکھتے نہیں ہیں، تو یہ آئین کے ساتھ اس میں اگر کوئی راستہ نکل سکتا ہے انتخابات ملتوی کرانے کا، کوئی آئینی راستہ نکل سکتا ہے؟ سر اس میں 2 صورتیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ساری جماعتیں بیٹھیں اور ساری جماعتیں اس بات پہ اتفاق کریں کہ ملکی حالات جو ہے جہاں پہ جنگی صورتحال ہے، یعنی کہ ایسے حالات نہیں ہیں کہ الیکشن میں وہ تو ایک زلزلے میں بھی تو انتخابات ہوئے. جی بالکل، زلزلے میں انتخابات ہوئے، تو وہ صورتحال ہے. یا جنگ مسلط ہو گئی ہے کسی ملک کی طرف جانب سے، تو الیکشن کے لیے حالات سازگار ہیں. آپ مجھے بتائیں آزاد کشمیر میں کون سی ایمرجنسی ہے کہ جو حالات اتنے ناگزیر ہیں کہ الیکشن نہیں ہو سکتے؟ نہیں، جب زلزلے میں ہو سکتے ہیں، اور لائن آف کنٹرول پر انڈیا کی فائرنگ جو ہے 30-32 سال رہی، اس دوران بھی کسی وجہ سے بھی انتخابات ملتوی نہیں ہوئے، زلزلے میں نہیں ملتوی نہیں ہوئے. اور اب جو ہے یہ کہنا کہ انتخابات ملتوی ہونے چاہیے، یہ تو مطلب سیاسی مفادات کے لیے زیادہ لگتا ہے. میں نے جیسے جناب عرض کی کہ وہ صرف یہ پولیٹیکل جو ہے ایڈوانٹیج جس کو کہتے ہیں وہ لینے کے لیے، تو ویسے سستی شہرت کے لیے میں یہ سمجھنا چاہتا ہوں کہ کیا جیسے کہ آپ نے کہا کہ اگر پارٹیز اس پہ اتفاق کریں کہ انتخابات جو ہیں کچھ دیر کے لیے مؤخر کیے جائیں، تو اس صورت میں ایسا ہو سکتا ہے. لیکن کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے بغیر کیسے ہو سکتا ہے؟ جی بالکل، آپ نے درست فرمایا کہ کانسٹیٹیوشن اس کی اجازت بالکل نہیں دیتا، اور کوئی طور پہ کسی طور پہ بھی ایسی بات نہیں ہے کہ آپ ان کو الیکشن کو مؤخر کریں یا آگے لے جائیں. یہ صرف میں نے آپ کو کہا نا کہ یہ وہ ایک پولیٹیکل گیم ہے. پیپلز پارٹی نے ایک گیم ڈالی، جیسے انہوں نے نوٹیفیکیشن کیا کل ادا ہونے کا، پھر واپس لے لیا. کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی اس وقت کوئی امکانات ہیں؟ سر جی کیا اسمبلی اس وقت کانسٹیٹیوشن میں امینڈمنٹ کر سکتی ہے؟ سر شیڈول اناؤنس ہو گیا، اس کے بعد وہ کیا کر سکتی ہے؟ اسمبلی تو نان فنکشن ہے تقریباً. آپ دیکھیں نا، وہ کوئی تقرری نہیں کر سکتی، تبادلہ نہیں کر سکتی، کوئی اور کام نہیں کر سکتی. وہ تو صرف الیکشن کو کے حالات سازگار کرنے کے لیے، الیکشن کو بہترین پیرائے میں وہ کروانے کے لیے اس وقت اس کو کرنا چاہیے، نہ کہ وہ اس کو ادھر ادھر کر کے تاکہ جو ہے وہ یعنی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ بھی وہ نہیں کر سکتے. نہیں کر سکتے سر. اب کدھر کر سکتے ہیں؟ دوسرے نمبر ان کے پاس تو اتنی عددی قوت ہی نہیں ہے کہ وہ. اچھا، اگر کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کا کوئی راستہ نکل آتا ہے کہ وہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کریں یا کر سکتے ہیں، تو کیا ان کو ظاہر پیپلز پارٹی کو اتنی حمایت حاصل نہیں ہے کہ وہ اس میں ترمیم کریں؟ تو اس صورت میں کیا ہو سکتا ہے؟ سر جی اس صورت میں نے جیسے آپ کو کہا کہ اب جو کیونکہ شیڈول اناؤنس ہو چکا ہے، اب وہ اس طرح کی کوئی حرکت نہیں کر سکتے. اگر خدا نخواستہ وہ کوشش بھی کریں تو کیونکہ ان کے پاس عددی قوت ہے ہی نہیں ہے، تو وہ ایسا بالکل نہیں کر سکتے. یہ اب امینڈمنٹ جو بھی ہے وہ نیکسٹ اسمبلی کر سکتی ہے،
کیونکہ دیکھیں نا آپ کو سپریم کورٹ نے ریفرنس جو سپریم کورٹ کے پاس گیا تو سپریم کورٹ نے یہ قرار دیا کہ اس کے اندر آئین کے اندر ترمیم امینڈمنٹ جو ہے نا وہ نیکسٹ اسمبلی کر سکتی ہے، لہٰذا اس میں بھی انہوں نے قرار دیا کہ کوئی جتھا یا کوئی وہ اس طرح اس کو آئین کو پامال نہیں کر سکتا، توڑ نہیں سکتا، اور ایمرجنسی پہ ایسا وہ نہیں کیا جا سکتا، وہ تھرو اسمبلی کو پاورز ہیں کہ وہ کر سکتی ہے۔ تو پھر بھی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ اسمبلی کر سکتی، انہوں نے کہا نیکسٹ الیکشن کے بعد وہ جو اسمبلی آئے گی تو وہ کر سکتی ہے، کیونکہ انہیں بھی پتا تھا کہ کیونکہ یہ تو ابھی عارضی جو ارینجمنٹ ہے نا، عارضی گیپ ہے، جو عارضی ہے، جب الیکشن کا بگل بج گیا تو اس کے بعد تو پھر یہ کچھ نہیں کر سکتے، نہ امینڈمنٹ کر سکتے ہیں، نہ نیا کوئی قانون لا سکتے ہیں، نہ کوئی ایسی کوئی بات ہے۔ بجٹ منظور کر سکتے، بجٹ منظور کر سکتے ہیں۔ اچھا، جب بجٹ منظور کر سکتے ہیں تو امینڈمنٹ میں کیا؟ سر جی بجٹ تو کام چلاؤ کے لیے ہے نا، جیسے آپ نے دیکھا کہ کے پی کے اسمبلی یہ کہہ رہی تھی کہ میں 3 ماہ کے لیے کا بجٹ پیش کرنے جا رہے ہیں ہم، کیونکہ ہمیں کنسٹیٹیوشن کی 1 to 5 جو ہے یہ ہمیں اجازت دیتی ہے کہ 3 مہینے کے لیے آپ عارضی بجٹ پیش کریں۔ تو اس طرح تو بجٹ وہ پیش کیا جا سکتا ہے، لیکن کیونکہ وہ تو پہلی اسمبلی جو ہے اور وہ اب ٹائم وہ آ گیا ہے تو وہ کر سکتے ہیں، لیکن میرے حساب سے تو اس کو بھی نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اب ہمارا الیکشن قریب ہے تو نئی اسمبلی جو کریٹ ہوگی وہ ایک کسی جماعت کی ہوگی، کیونکہ یہ تو ابھی مکسچر ہے، ایک چربا سا ہے کہ اس میں مختلف قسم کی جو پی ٹی آئی، پیپلز پارٹی، اخلاقی طور پر یہ اس کے بھی نہیں کر سکتے، لیکن آئینی طور پر کوئی قدغن ان کو نہیں ہے، وہ کر سکتے ہیں، کیونکہ جو آپ انہوں نے انتظامات تو چلانے ہیں نا وہ، تو اس میں جو مالی معاملات ہیں اس میں تو وہ کر سکتے ہیں۔ لیکن کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے امکانات، یعنی انتخابات کو ملتوی کرنے کے لیے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے امکانات بہت کم ہیں، اس لیے کہ نون لیگ یہ چاہتی ہے، مسلم لیگ نون یہ چاہتی ہے کہ وقت پر انتخابات ہوں، اور وہ ظاہر ہے اس کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی حمایت نہیں کرے گی، اور پیپلز پارٹی کو بھی مطلوبہ حمایت حاصل نہیں ہے۔ تو یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی ظاہر یہی کہا جا سکتا ہے کہ انتخابات جو ہیں وقت پر ہی ہوں گے، تو آپ کیا سمجھتا ہے؟ میں بالکل یہ سمجھتا ہوں سر کہ انتخابات وقت پر ہوں گے اور ہونے چاہیے۔ آپ نے ریاست کو اگر چلانا ہے، ریاست کے ساتھ آپ کھلواڑ کریں گے، آپ نے پہلے کیا تو آپ جو سیاستدان تھے، جو سیاستدانوں کی نیگلیجنس، ان کی پبلک اپیرنس نہ ہونے کی بنا پہ ایک عوامی ایکشن کمیٹی نے جنم لیا۔ اگر وہ ایسا اب کریں گے تو آزاد کشمیر کے اندر بہت سا بدلاؤ آپ دیکھیں گے، کیونکہ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جو سیاستدان ہیں وہ الیکشن کرانے میں اور سیاست کو آگے لے جانے میں فیل ہو چکے ہیں، تو لہٰذا جو ہے عام آدمی، آپ خود دیکھیں نا، ایک دکاندار اٹھا کھڑا ہوا، اس نے کہا بھائی یہ لوگوں جو عوامی حقوق کی بات کی، جو بات سیاستدانوں کو کرنی چاہیے تھی، جو جب سیاستدان فیل ہو گئے تو انہوں نے بات نہیں کر سکی، تو تب جو ان کے پاس گیپ تھا، یعنی سیاستدانوں کو اپنے رویے میں تبدیلی لانی چاہیے، اور کانسٹیٹیوشن اور قانون پر عمل جو اوتھ لیا ہے اس کی پاسداری کرنی چاہیے، اور اس اوتھ کے وہ پابند ہیں، اس اوتھ کے مطابق اس آزاد کشمیر کی جو ریاست ہے اس کو آگے بڑھائیں، تاکہ لوگوں کی ویلفیئر ہو اور لوگوں کے معاملات حل ہوں۔ آپ تھوڑی سی دیر آپ یہ دیکھیں کہ آپ ابرار کوٹ سے مانسیرا سے ادھر آئیں تو آپ اپنی روڈ کا حال دیکھ لیں، آپ کوالر سے جب آتے ہیں تو آپ ادھر ابلا آتے ہیں، باقی جو سٹی ہے، سٹی کے اندر بعض اتنا رش ہو جاتا ہے کہ آپ کے پاس متبادل روڈ نہیں ہے۔ سردار شوکت علی صاحب، وقت بہت کم ہے، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا۔ ناظرین، آپ نے سردار شوکت علی صاحب کی گفتگو سنی۔ اس گفتگو سے یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں ہے کہ آئین میں کوئی بھی گنجائش نہیں ہے کہ انتخابات کو ملتوی کیا جائے۔ انتخابات جو ہے وقت پر ہوں گے، یعنی 27 جولائی کو ہوں گے، اور اس کے لیے شیڈول کا اعلان کیا جا چکا ہے۔ اسی کے ساتھ ذوالفقار علی کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔